نحمده ونصلي ونصلي على رسوله النبي الكريم المتين الأمين الرؤوف الرحيم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری پیاری پیاری میٹھی میٹھی اسلامی ماں اور بہنوں، بیٹوں اور بیٹیوں، میں یہ عرض کر رہی تھی سورۃ فاتحہ کے آخری آیت کا ترجمہ ہے، تو میں کہہ رہی تھی وہ علم جو اللہ تعالیٰ کی رحمتوں برکتوں سے مالا مال ہے، وہ علم کبھی ختم یا محدود نہیں ہوا، تو اللہ تعالیٰ کا جو قرآن مجید کا لازوال علم ہے وہ محدود کیسے ہو سکتا ہے؟ ذرا سوچنے کی بات ہے، برا منانے والی بات نہیں ہے۔ یہ لازوال علم ہے، قرآن مجید لازوال علم ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں کوئی بھی بیان کرتی ہوں کسی کا دل جلانے کے لیے بالکل نہیں کرتی، کسی کو مثلا ستانے کے لیے بالکل نہیں کرتی۔ میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت سمجھ کے علم پھیلانے کی نیت رکھ کے تو میں آپ کو بیان دیتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید ایک لازوال علم ہمیں انعام کے طور پر عطا فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت دے۔ آپ سب کو چاہیے کہ ہر اچھی اور نیک بات کو ذہن نشین کر لیں اور محبت کے ساتھ دوسروں کو سمجھائیں، کیونکہ پیارے آقا علیہ السلام محبت کرنے کے لیے تشریف لائے تھے، نفرتیں پھیلانے کے لیے بالکل نہ میرا ارادہ ہے، نہ ہی آقا علیہ السلام نعوذ باللہ نفرتیں بانٹنے کے لیے نہیں تشریف لائے تھے، محبتیں بانٹنے کے لیے تشریف لائے تھے۔ اس لیے غور و فکر کی ضرورت ہے، اور اپنے غصے کو تھوڑا سا ٹھنڈا فرمائیں، اور جتنا بھی علم ہے ہر اچھی بات کو نوٹ کریں، اور جتنے بھی آپ مثلا ایک کتاب کو آپ نہیں مانتے، فرض کر لیں ایک بخاری شریف کو ہی نہیں مانتے، تو یہ اللہ تعالیٰ کے علم کا نازل کردہ علم کا انکار ہے۔ مثلا کسی حدیث کو نہیں مانتے، کسی کو چیز کو نہیں مانتے، تو وہ اللہ تعالیٰ کے علم کا نزول جو ہوا ہے احادیث کی صورت میں ہمیں عطا ہوا ہے، صحابہ کرام نے ہمیں عطا فرمایا ہے، تو اس کا انکار بھی ایمان سے خارج کر دیتا ہے۔ جو اچھی بات ہے اس کو نوٹ کر لیں۔ اگر زیادہ کہیں جھگڑا یا کوئی مثلا فساد کی صورت ہوتی ہے تو میں اس حدیث کو بیان ہی نہیں کرتی ہوتی، لیکن اپنا ایک دفعہ فرض ضرور ادا کر دیتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یوں فرمایا ہے۔ نصیحت کرنا میرا کام ہے، ہدایت دینا اللہ تعالیٰ کا کام ہے، وہ آپ کا اور اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے۔ میں ادھر پاکستانیوں کو بھی یہی کہہ رہی ہوں، ہر جگہ پہ میرا جہاں جہاں علم جا رہا ہے قرآن مجید کا، کہ نفرتوں کو مٹاؤ اور آؤ قرآن مجید اچھے طریقے سے سمجھ کر اس کو قانون کے دائرے میں رہ کر پڑھیں، اور آپ کو لذت بھی محسوس ہوگی اور اللہ تعالیٰ کا کرم بھی ہوگا، اور نور کی کرنیں بھی آقا علیہ السلام کے گنبد خضراء سے ہمارے سینوں میں داخل ہوں گی انشاءاللہ۔ تو میں یہ بیان کر رہی تھی کہ ہر اچھی اور نیک باتوں کو ذہن نشین کر لیا کریں اور محبت کے ساتھ دوسروں کو سمجھائیں، تاکہ سب کی سمجھ میں علم کی باتیں آ جائیں اور نفرتیں نکل جائیں۔ میں جو بھی درس دوں گی الحمدللہ قرآن مجید کی آیت مبارکہ سے تلاش کر کے ہی دوں گی انشاءاللہ۔ لوگ تو ان عظیم ہستیوں سے عیب نکالتے ہیں، نعوذ باللہ استغفر اللہ، اس طرح بالکل کرنا ہی نہیں چاہیے۔ جو عیبوں سے پاک ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام، انبیاء کرام، نبیوں کی، پیغمبروں کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے زمین پر مابعوث فرمائے۔ اگر اللہ تعالیٰ خود عیبوں سے پاک ہیں تو اللہ تعالیٰ کے یہ 1,24,000 پیغمبر اور رسول اور نبی اور ولی
اور غوث کتب ابدال بھی عیبوں سے پاک ہی ہوتے ہیں۔ بے شک انسان خطا کا پتلا ہے، خطا تو حضرت آدم علیہ السلام سے بھی ہوئی تھی، تو وہ پہلے پیغمبر تھے، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے خطا انسان کا پتلا ہے، غلطیاں انسان کرتا ہی رہتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ معاف فرماتے رہتے ہیں۔ جو اللہ تعالیٰ کے حقوق ہیں وہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں، اور جو بندوں کے حقوق ہیں وہ آگے چل کر میں بیان کرتی رہوں گی انشاءاللہ۔ بندے معاف نہ کریں تو اللہ تعالیٰ بھی معاف نہیں فرماتے۔ اگر بندے معاف کر کے اس دنیا سے جائیں تو اللہ تعالیٰ بھی معاف فرما دیتے ہیں۔ اس لیے میرے مرشد پاک فرماتے ہیں کہ رات کو سب کو معاف کر کے سویا کریں، سب کو معاف کر کے سویا کریں۔ تو اپنی روٹین بنا لیں، جس طرح 5 وقت کی نماز کی روٹین بنائی ہوئی ہے، اسی طرح اس بات کی بھی روٹین بنا لیں کہ رات کو سب کو معاف کر کے سونا ہے، تو اللہ تعالیٰ کا کرم بہت زیادہ انشاءاللہ ہوگا۔ اور نبی بھی عیبوں سے پاک ہوتے ہیں، رسول بھی عیبوں سے پاک ہوتے ہیں، پاک ہیں تو پاک قرآن مجید میں ذکر ہے نا۔ باقی رہی بات، غلطی تو ہر انسان سے ہو جاتی ہے، لیکن توبہ کے دروازے کھلے ہیں، توبہ کریں سب، اور سب کے سب توبہ کریں۔ بے شک آپ لوگ گناہ نہیں کر رہے، پھر بھی توبہ کرتے رہیں، استغفر اللہ پڑھتے رہیں، تاکہ جہاں پہ اللہ تعالیٰ کی کوئی ناراضگی کا سبب ہمارے اعمال کی وجہ سے ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہو جاتے ہیں اور ہمیں پتہ بھی نہیں لگتا۔ مثلاً ہم کسی کی بات کر رہے ہیں اور وہ ہمارے ذہن میں یہ بالکل نہیں کہ ہم کسی کی غیبت کر رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے تو وہ ہمارے گناہ میں لکھا جائے گا۔ اس لیے توبہ استغفار پڑھتے رہنا چاہیے، ہر وقت پڑھتے رہنا چاہیے۔ بے شک نہ گناہ کریں تب بھی استغفر اللہ کی تسبیح رکھیں، 100 مرتبہ استغفر اللہ دن میں ضرور پڑھ لیا کریں۔ توبہ کریں سب اور رہنمائی حاصل کریں، اور لازوال قرآن مجید کا علم حاصل کرنے کی نیت کر لیں۔ نیتیں بیڑے ترا دیتی ہیں، اگر اچھی نیت ہوگی تو اللہ تعالیٰ اس کا صلہ بھی کل قیامت کے دن ہمیں اچھا ہی دے گا، اور اگر بری نیت ہوگی کہ میڈم جی کو مثلا نیچا گرانے کی کوشش کریں کہ یہ علم نہیں ہے، یہ ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، مثلا کوئی بھی غلطی نکالتے ہیں، ٹھیک ہے، میں خود کہتی ہوں غلطیاں نکالیں میری، اور مجھے آگاہ کریں، مجھے کمنٹس میں بتائیں تاکہ میں اپنی غلطی کو سدھاروں۔ اور الحمدللہ سورۃ فاتحہ کا ترجمہ میں مکمل تقریباً کرنے والی ہوں، اور انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ کے حکم سے انشاءاللہ میں اس کو کمپلیٹ کروں گی، اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ تک پورا علم، میرا ارادہ ہے دعا کیجئے گا کہ اللہ تعالیٰ میری اتنی لمبی زندگی فرما دیں تاکہ میں قرآن مجید کا پورا ترجمہ آپ تک پہنچا سکوں، اور انشاءاللہ تعالی اللہ کے فضل و کرم سے قرآن مجید کی صورت میں اور احادیث کی صورت میں انشاءاللہ میں سارے بیانات آپ کو تک پہنچاؤں گی۔ اللہ تعالیٰ مجھ تک پہنچاتے جائیں گے اور میں آپ تک پہنچاتی جاؤں گی۔ اگر جہاں پہ غلطی ہوگی تو مجھے اللہ تعالیٰ خود ہی بیان فرما دیتے ہیں کہ یہاں پہ غلطی ہوتی ہے، آپ میں سے کسی کو ٹینشن لینے کی ضرورت ہے ہی نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا مجھ پر بہت زیادہ کرم ہے، الحمدللہ بہت زیادہ کرم ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ جس کی ڈیوٹی لگاتے ہیں اور اس کو اتنا علم بھی عطا فرما دیتے ہیں۔ میں نے 25 سال پہلے بھی 15 سال علم حاصل کر کے قرآن مجید کا ترجمہ لکھنے کی کوشش کی، لیکن میں الحمدللہ رب العالمین کا بس ترجمہ کر سکی تھی، بلکہ الحمدللہ کی تعریف کی تھی، میں پوری آیت کا ترجمہ کر ہی نہیں سکی۔ بے شک میں نے 15 سال علم حاصل کیا تھا، لیکن میری شروع بچپن سے ہی یہ نیت تھی کہ میں قرآن مجید کا ترجمہ لکھوں گی، اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی غیبی مدد سے، غیبی قوت سے میں
میں تو کچھ بھی نہیں ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ کا کرم ہوا مجھ پہ، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے قرآن مجید لکھنے کی پیارے حبیب کے صدقے توفیق، صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے توفیق عطا فرمائی، اور میں ترجمہ لکھنے میں کامیاب ہو رہی ہوں، اور الحمدللہ سورۃ فاتحہ کا ترجمہ آخری آیت میں بیان کر رہی ہوں۔ انشاءاللہ تعالی بہت جلد میں آپ کو پورا کمپلیٹ سورۃ فاتحہ کا آخری آیت کا ترجمہ بیان کر دوں گی، اور جو بھی میری اسلامی ماں اور بہنوں ماشاءاللہ بہت زیادہ لوگ سن رہے ہیں، بہت زیادہ لوگ اس پہ غور و فکر بھی کر رہے ہیں، اور ماشاءاللہ تعریف کر رہے ہیں، ماشاءاللہ لکھ رہے ہیں، اور الحمدللہ آپ بھی، میں بار بار آپ کو کہتی ہوں لائک اور شیئر اور فالو کیا کریں، تاکہ میرا پیغام اللہ تعالیٰ کا قرآن مجید کا پیغام تمام لوگوں تک پہنچ سکے، اور مجھے فالو کریں اور لائک اور شیئر کریں، اور جو بھی غلطی ہو تو مجھے فوراً بتائیں کمنٹس میں، اور الحمدللہ سورۃ فاتحہ کا پورا ترجمہ میں کرنے میں کامیاب ہو گئی ہوں، اور ایک غلطی کسی نے بھی نہیں نکالی الحمدللہ۔ جب میں مثلاً سورۃ آیت کسی کی کرتی ہوں نا، تلاوت کرتی ہوں، تو مائک میں تو وہ بہت خوبصورت آواز نکلتی ہے، تو جب میرے ہاتھ میں مائک آئے گا تو انشاءاللہ تعالی زیر زبر کی جو بھی ہے آپ کو، مثلاً میں تجوید کے ساتھ جیسے ہی پڑھوں گی تو انشاءاللہ تعالی اس میں آواز بہت بہترین ہوتی ہے۔ میں مائک کے بغیر پڑھ رہی ہوں، اسی لیے آپ کو تھوڑا سا فیل ہو رہا ہے، لیکن اگر میں غلط پڑھ رہی ہوتی، کیا اللہ تعالیٰ مجھ پر اتنا کرم فرماتے؟ یہ بات آپ غور سے سنیں نا۔ یا میں غلط پڑھ رہی ہوتی تو 10 کروڑ انسان سن رہے ہیں، 10 لاکھ انسان جو امام مسجد ہیں وہ سن رہے ہیں، تو کیا وہ مجھے کمنٹس میں بتاتے نا کہ میں نے غلطی کی ہے؟ تو بس آپ لوگوں کی دعاؤں اور تعاون کی ضرورت ہے۔ میں خود عرض کر رہی ہوں، بار بار عرض کر رہی ہوں، جہاں پہ بھی میری غلطی ہو مجھے آگاہ کیجیے گا، تاکہ میں اپنی غلطی کو سدھاروں اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگوں۔